السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ جماعت ایک تحریک کا نام ہے اور دعوت و ارشاد، تربیت، تزکیہ، خدمت خلق اور سیاست جماعت وہ اقامت دین کے لیے کرتی ہے۔ جماعت کا مقصد ہے ان اقیم الدین کی دین قائم ہو جائے، لیظہرہ علی الدین کلہ کہ یہ دین غالب ہو جائے، ویکون الدین کلہ للہ اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ ان قرآنی مقاصد کے لیے جماعت اسلامی ہم پہلو انداز سے جدوجہد کر رہی ہے اور سیاست اور انتخابات اس کا ایک جز ہے اور اہم جز ہے۔ گزشتہ دنوں جو انتخابات ہوئے پاکستان کے اندر، اس کی صورتحال جو ہیں آپ کے سامنے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ پاکستان کے اندر انتخابات ہمیشہ سے ایک کمپلیکس فینامنا رہے ہیں، کوئی سادہ کہانی نہیں رہی، اور اس میں لوکل اور گلوبل پلیئرز انوالو ہوتے ہیں اور صرف الیکشن کے دنوں میں ہی انوالو نہیں ہوتے، طویل عرصے سے انوالو ہوتے ہیں۔ اور اس الیکشن میں بھی یہ تھا، آپ لوگوں کو علم تھا کہ کافی عرصے پہلے سے، کئی سالوں سے پہلے سے مختلف قسم کے لوگ اور پلیئرز جو تھے، کھلاڑی جو تھے، وہ اس میں انوالو تھے۔ انتخابات کی جو صورتحال ہے، اس میں جو پولنگ ڈے کے دوران جو چیزیں سامنے آئی وہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو، جہاں پہ ہمارے اچھے سرکلز تھے، وہاں پر ان کو بٹھانے کے لیے رکاوٹیں ڈالی گئی، ان کو چھوڑا نہیں گیا اور بڑی مشکل سے لڑ جھگڑ کے ان کو بٹھایا گیا۔ پھر نتیجہ سے پہلے جو گنتی ہوتی تھی، اس گنتی کے دوران بھی اکثر جگہوں سے شکایت آئی ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا اور گھنٹہ، 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے تک جو ہیں وہ جو بیلٹ باکس تھے وہ ان کے اور سیکورٹی فورسز کے قبضوں میں رہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے جو پولنگ سٹیشن تھے اس کے اوپر انتظامات بھی کم تھے، بدنظمی بھی زیادہ تھی اور وہاں پہ ریگنگ بھی زیادہ ہوئی ہے۔ اور فارم 45 اور 47 کے بارے میں تو نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ پورے پاکستان میں اس کے حوالے سے شکایت آئی ہے۔ اور اس پورے انتخابی عملے کے جو عمل تھا، اس کے اوپر تقریباً ایک آدھ سیاسی جماعتوں کے علاوہ پورے پولیٹیکل اسپیکٹرم کی ایک عدم اطمینان ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اب ریٹرننگ افسر پولیس کے ذریعے سے مختلف پارٹیوں کے نامزد امیدواران کو بلاتے ہیں کہ وہ دستخط کر لیں نتیجے کے اوپر، لیکن کوئی نتیجے پر دستخط کے لیے ریٹرننگ افسر کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے آج جو 33 صوبائی حلقے سے ہم الیکشن لڑ رہے تھے، حلقوں سے اس کے جو کینڈیڈیٹس تھے ہمارے، ان سے میں نے آج اور کل تفصیل سے ٹیلی فون پہ بات کی۔ الحمدللہ سب حوصلے میں ہیں، سب جذبے میں ہیں اور اپنے ووٹرز کی، اپنی سپورٹرز کی، اپنے ورکرز کی شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اپنے اپنے حلقوں کے اندر اور اپنے اپنے حجروں کے اندر۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ایک بہت اچھی کمپین ہمارے اضلاع نے اور ہمارے حلقوں کی سطح پہ امیدواران نے اور تنظیموں نے چلائی ہے۔ مرکز کی سطح پہ بھی مجلس عمل کے پروگرامات ہوئے اور صوبے کی سطح پہ زیادہ تعداد کے اندر ہوئے، لیکن حلقوں کے اندر جس طرح کینڈیڈیٹس نے، تنظیموں نے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یوتھ نے اور ہماری خواتین نے جس طرح کیمپین کو اٹھایا اور چھوٹے بڑے سینکڑوں پروگرامات کیے اور ایک ویو کریٹ کرنے کی کوشش کی، وہ قابل تحسین ہے۔ تھوڑے وسائل میں، تھوڑے وقت میں بہت اچھے انداز سے انہوں نے موو کی ہے اور کافی اچھا ایک امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے الیکشن کے دن جب یہ صورتحال ہو تو اس میں پھر یہی کچھ ہوگا۔ اس وقت کم از کم 7-8 حلقے ایسے ہیں خیبر پختونخوا میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھین لیے گئے ہیں جماعت اسلامی سے، جس میں بنیر کا ایک حلقہ، انجینئر ناصر کا، ڈاکٹر ذاکر اللہ لوور دیر کا حلقہ، مظفر سید کا لوور دیر کا حلقہ، اعزاز الملک اور سعید گل صاحب کے لوور دیر کے حلقے اور محمد علی کوہستانی کے اپر دیر کا حلقہ اور صاحبزادہ طارق اللہ صاحب کا قومی اسمبلی کا حلقہ۔ یہ تو ایسے حلقے ہیں جو واضح نظر آ رہا ہے کہ جماعت سے چھین لیے گئے ہیں۔ اسی طرح فاٹا میں جو ہم 3 ایجنسیوں کے اندر بہت اچھی پوزیشن میں جا رہے تھے، وہاں تو کھل کر ریاستی مشینری نے کچھ لوگوں کو سپورٹ کیا اور کھل کر سامنے آئیں اور ایک خاص پارٹی کے کچھ خاص امیدواران کی باقاعدہ انہوں نے سپورٹ کیا اور اس کے لیے ریاستی مشینری نے اپنے وسائل کو بھی باقاعدہ طور پر استعمال کیا۔ اس صورتحال میں ظاہر اس وقت جو پوسٹ الیکشن صورتحال ہے، اس میں کارکن ڈسکشن کر رہے ہیں۔ میں صرف کارکنان سے اتنا عرض کروں گا کہ دیکھیں، جماعت ان ساری چیزوں کو ریویو کرے گی، ہماری تنظیم کو ریویو کرے گی، ہماری سیاسی پالیسیوں کو ریویو کرے گی،
ہماری اتحادوں کی سیاست کو بھی ریویو کرے گی، اس کے اوپر نظر ثانی کرے گی، احتجاج کرے یا نہ کرے اس چیز کے اوپر بھی مشورہ کرے گی. تو تنظیم کو، سیاسی پالیسیوں کو، تنظیمی اسٹرکچر کو، اس کے ساتھ ساتھ اتحاد کو، ایجوکیشن اور احتجاج کو، مستقبل کی پلاننگ کو، ان ساری چیزوں کے اوپر جماعت جو ہیں وہ نظر ثانی بھی کرے گی، مشورہ بھی کرے گی. اور جماعت ایک زندہ جماعت ہے، اور یہ ایک زندہ جماعت کی علامت ہوتی ہے. یہ کام مرکزی ادارے بھی کریں گے اور مرکزی نظم بھی کریں گے، یہ ان کا کام ہے. اور انشاءاللہ مرکزی نظم اور مرکزی ادارے بہترین انداز سے یہ سب کچھ کریں گے. اس کے اوپر آپ اپنی تسلی رکھیں کہ جماعت جو ہے اتنے بڑے واقعے سے ایسے نہیں گزرے گی، بلکہ ہم پہلو انداز سے اس کا جائزہ لے گی، کوتاہیوں اور کمزوریوں کو سامنے لائے گی، کیا کون سی چیزیں چھوڑنی چاہیے، کون سی چیزوں کے اندر تبدیلی کرنی چاہیے، کون سی چیزیں نئی ایڈاپٹ کرنی چاہیے. ان ساری پہلوؤں سے انشاءاللہ جائزہ لے کے کنکریٹ جو ہے ایک سولوشن کی طرف جماعت جائے گی. اس کے اوپر آپ تسلی رکھیں. جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو ہمارے سپورٹر ہیں، ووٹرز ہیں، ورکرز ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ہمارے خواتین نے، ہمارے یوتھ نے بہت اچھے انداز سے کام کیا، اور خواتین کی صوبائی نظم نے تو چترال اور دیر اور منیر تک کے اضلاع کے تفصیل سے دورے کیے. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو کارکن کے کرنے کا کام ہے، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس وقت آپ حوصان بحال رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور بے شک ڈسکشن کریں. جس طرح کارکن اثاثہ ہے، اسی طرح کارکن کی رائے بھی ایک بہت بڑی قیمتی اثاثہ ہے، ایسڈ ہے. تو آپ کی رائے بھی ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے. آپ ڈسکشن کریں، انفرادی طور پر غور و فکر کریں، سوچ و بچار کریں، اس سے ہمیں آگاہ کریں. آپ اجتماعی طور پر گروپ کی صورت میں بیٹھ کے ڈسکشن کریں، ان تمام صورتحال کے اوپر ڈسکشن کریں. جو کچھ ہوا ہے ماضی میں، جو الیکشن کے دوران ہوا ہے، ہماری اپنی کوتاہیاں، دوسرے اداروں کی جو انکروچمنٹ تھی، ان کی جو خرابیاں تھیں، ان کی جو زیادتیاں تھیں، ان ساری چیزوں کو آپ اس کے اوپر ڈسکشن کریں. انفرادی طور پہ غور و فکر کریں، گروپ کی صورت میں ڈسکشن کریں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کریں، بھرپور انداز سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کریں. لیکن چند چیزوں کا خیال رکھیں. ایک اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ جو بھی ڈسکشن کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے اور جماعت کی مفاد کے لیے کریں، تو یہ ڈسکشن مفید ہوگا. خواہ وہ آپ کا انفرادی غور و فکر ہو، گروپ کی صورت میں ڈسکشن ہو، یا سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن ہو. جب اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوگی اور جماعت کا مفاد ہوگا، تو وہ آپ کے لیے بھی، دنیا اور آخرت کے لیے بھی، اور تحریک کے لیے مفید ہوگا. دوسری بات ہے کہ اس ڈسکشن میں کسی کو گرائیں اور کسی کو اٹھائیں نہ، کسی کو گرائیں اور کسی کو اٹھائیں نہ. لائک اور ڈس لائک کی بنیاد پہ ڈسکشن نہ کریں. اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے ڈسکشن نہ کریں. اپنا غصہ اور اپنا جذبات کی تسکین کے لیے ایک ڈسکشن نہ کریں، بلکہ میرٹ کے اوپر ڈسکشن کریں اور جماعت کے مفاد کے اوپر ڈسکشن کریں. اور تیسرا کام آپ یہ کریں کہ اس پورے ڈسکشن جو آپ کریں، اس میں لاجک ہو، اس میں دلیل ہو، اور اس میں ثبوت ہوں. اور جب ظاہر لاجک کے ساتھ ہوگی، دلیل کے ساتھ ہوگی، ثبوت کے ساتھ ہوگی، اور ایک وزڈم کے ساتھ ایک ڈسکشن ہوگی، تو اس کے نتیجے میں جماعت کو اس کا خیر ملے گا. تو اگر ہم ان تین چیزوں کا تمام کارکنان خیال رکھیں تو یہ ہماری ڈسکشن مفید ہوگی. میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو ڈسکشن کی دعوت دیتا ہوں. انفرادی طور پر غور و فکر کریں، ملاقاتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کریں، مل کر ڈسکشن کریں، سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن کریں. لیکن اس ڈسکشن میں ان تین امور کا خیال رکھیں. آپ کا یہ ڈسکشن جماعت کے لیے قیمتی اثاثہ ہوگا. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اپنی صفوں کو درست کریں گے. یہ جنگ ہے، یہ طویل جنگ ہے، یہ جدوجہد ہے، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی. یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. ہم اپنی اس جدوجہد کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک منزل حاصل نہ کریں. ہماری جانیں، ہماری سوچ و بچار، ہماری غور و فکر، ہماری صلاحیتیں، ہمارے منصب، ہمارے عہدے، ہمارے مال، ہماری اولاد، سب کچھ اللہ کے ہم نے فروخت کر دیا ہے جنت کے بدلے. اور یہ اللہ کی ہیں اور اللہ کی دین کے لیے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اس کو ہم خرچ کریں گے، صرف کریں گے، لگائیں گے، اور اللہ کی دین کو غالب کرنے اور قائم کرنے کے لیے اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ.